ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں بدر عالم رشیدی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد موجودہ ملکی سیاسی صورتحال۔ اس عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے آج کے مہمان، جو کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور حجامہ اسپیشلسٹ بھی ہیں، جناب حضرت مولانا تبریز احمد صاحب، اس موضوع پر آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیے۔ الحمدللہ۔ جی مولانا، آپ نے دیکھا کہ آج ملک پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اور آپ تحریک عدم اعتماد جو کامیاب ہوئی، اس کامیابی کے بعد اب جو موجودہ ملکی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑے نازک موڑ پر مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، تو اس پہ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی، تو ناظرین آپ سب جانتے ہیں کم و بیش ایک مہینے سے متحدہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سابقہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے اوپر کوشش کر رہی تھی، اور غالباً پہلی تحریک جب جمع ہوئی وہ 3 اپریل کو ہوئی، اور وہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے کالعدم قرار دے دی اور اسمبلیاں توڑ دی گئی، تو ملک بڑے ایک آئینی بحران کی طرف چلا گیا، جس طرح ماہرین کہتے تھے۔ بڑے بڑے ٹاک شوز میں بھی ہم نے سنا کہ ملک میں جنگل کا قانون رائج ہو گیا ہے، اور اس طرح کی بڑی مایوسی والی باتیں ہوئیں۔ پھر سپریم کورٹ میدان میں آئی، ہماری اعلیٰ عدلیہ میدان میں آئی، اور انہوں نے از خود اس کا نوٹس لیا، اور مختصر یہ کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، انہوں نے دوبارہ اسمبلیاں بحال کی اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی، آج کی جو اناؤنسمنٹ کی تھی 9 اپریل کی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ میں ٹائم کو بھی مینشن کیا کہ 10:30 سے پہلے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائے اور اس کا فیصلہ کرے، اور بجائے اس کے کہ 10:30 تک فیصلہ ہوتا، وہ اجلاس چلتا رہا اور یہاں تک کہ رات 11:30 بج گئے۔ اور چونکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اگر آج ووٹنگ نہ کروائی جاتی تو توہین عدالت کا بھی کیس بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو جس پہ شام جب ہوئی اور تقریباً 11 بجے کے بعد ملک کی صورتحال بہت نازک موڑ پر چلی گئی تھی کہ ہمارے کیپٹل میں جو ایک دم ادارے حرکت میں آئے، ہماری جو فورسز ہیں وہ حرکت میں آئی، اور ایک دم رات کو جو ہے وہ ہماری عدالتیں وہ اوپن ہو گئی، چیف جسٹس صاحبان جو تھے انہوں نے آ کے اپنی نشستیں سنبھال لی، تو بڑا دل پریشان تھا کہ نہ جانے ابھی کسی لمحے کچھ ہونے والا ہے، اور عجیب و غریب عوام کے خیالات تھے کہ نہ جانے آج مارشل لا لگ جائے گا، یا آج ووٹنگ نہیں ہوگی، یا گرفتاریاں ہوں گی، اور طرح طرح کے وسوسے تھے، اور بہت جو ہے وہ کربناک قسم کی صورتحال سے عوام گزر رہی تھی۔ تو اتنے میں ایک دم جو ہے وہ اسپیکر اسمبلی کا استعفیٰ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوتی ہے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے۔ تو آج صبح سے لے کر رات 12 بجے تک کم و بیش بہت تکلیف دہ وقت تھا عوام کے لیے، اور ہمارے پورے ملک پاکستان کے تمام اداروں کے لیے بھی، جتنے بھی ہمارے ادارے تھے، ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سوالیہ نشان تھا آج کی تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ پر۔ تو جس صورتحال کو دیکھ کے بہت پریشانی ہوئی، اور بالآخر متحدہ اپوزیشن جو ہے اپنی اس تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو گئی۔ بہرحال یہ آج کا دن بہت تکلیف دہ تھا۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کے جو خیالات تھے، بڑے بہترین انداز میں اپنے خیالات کو انہوں نے اظہار کیا۔ ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے ہمارا اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے بیانات سنے، تو ان بیانات سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ مثلاً اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب کا بیان آپ نے سنا، اور اسی طرح چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو صاحب ہیں، اور اسی طرح پارلیمانی لیڈر مفتی اسد محمود صاحب کا بیان، اور اس کے علاوہ دوسرے بیانات آپ نے سنے۔ تو ان بیانات کے سننے کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ جی میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اتنا اہم سوال مجھ سے کریں گے۔ یہ بہت حساس نوعیت کا سوال ہے۔ ہماری ملک کی موجودہ صورتحال جو سیاست کی ہے اس کے پیش نظر
بالاخر جو میں نے جج کیا، جو میں نے دیکھا، میں اس پہ اپنے ناظرین کو تھوڑی سی اپنی جو تھنکنگ ہے اس سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک بات ہے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد متحدہ اپوزیشن کے جو قائدین ہیں انہوں نے جو آج اسمبلی کے اندر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ بڑا حیران کن تھا اور بڑا غیر متوقع بھی تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر بات کی جائے نون لیگ کی تو اس پچھلے 4 سال میں جو سابقہ گورنمنٹ رہی ہے، کم و بیش 4 سال میں کیا کیا نہ ہوا، یعنی اس جماعت کو ججز کا سامنا بھی کرنا پڑا، یعنی عدالتوں میں کرپشن کے کیسز تھے، نیب کے کیسز تھے، اسی طرح پھر انہیں جیلوں کی ہوا بھی کھانی پڑی اور کردار کشی بھی بہت زیادہ ہوتی رہی حکومت کی اور جو دوسری جماعت تھی اپوزیشن میں نون لیگ کی، تو جس میں یہ 4 سال تک بڑی جنگ جاری رہی اور گورنمنٹ چونکہ پاور میں تھی تو اس کی وجہ سے جو نون لیگ تھی اپوزیشن کے جماعتوں نے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا انہوں نے کرپشن کی تھی یا نہیں کی تھی، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور لیکن بہرحال لگ یہ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، لگ یہ رہا تھا کہ آج تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وہ بہت سخت رد عمل دیں گے سابقہ گورنمنٹ کو۔ تو انہوں نے بڑا حیران کر دیا کہ اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا، میاں شہباز شریف صاحب نے، کہ میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم بدلے کی سیاست نہیں کریں گے، انتقام کی سیاست نہیں کریں گے۔ حالانکہ لگ یہ رہا تھا جس طرح انہیں لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا سابقہ گورنمنٹ نے، نون لیگ کو یہ لگتا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اب یہ لوگ انتقام لیں گے سابقہ گورنمنٹ سے اور اس طرح کی سخت اپنا رد عمل دیں گے۔ لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، ہم جو ہے لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ملک و قوم کی ترقی کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کی، تو اس کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، تو اب چونکہ حال ہی میں ان کی وہ ایک میمز بھی بنی تھی کہ جب وہ مارچ لے کے جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف، تو اس میں یہ بات لیک ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ اب جو ہے گورنمنٹ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو اس پہ بڑا جو ہے سابقہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ صاحب نے دیکھا اس کا مذاق بنایا گیا اور بہت زیادہ اس پہ طنز کیا گیا، طعن و تشنیع کی گئی۔ تو یہ لگ رہا تھا کہ بلاول زرداری جو ہے نا، یہ اب بڑی سخت سٹیٹمنٹ دیں گے سابقہ گورنمنٹ کے خلاف، لیکن انہوں نے بھی حیران کر دیا کہ اپنی والدہ جو ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کا تذکرہ انہوں نے کیا، اپنے جو ان کے ذوالفقار علی بھٹو اپنی اجداد کا تذکرہ کیا، اور ایک بڑا مزے کا جملہ آج بھی انہوں نے کہا کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ یعنی اس پورے بیان کے اندر کہیں سننے کو نہیں ملا کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اب ہم چھوڑیں گے نہیں اور اس کو ہم یہ کریں گے، اسے ہم وہ کریں گے، بدلہ لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح پھر جو جے یو آئی ہے، یہ چونکہ بڑی اہم جماعت ہے، اس لیے کہ جے یو آئی کے جو لیڈر ہیں وہ چونکہ پی ڈی ایم کے صدر بھی تھے، تو اس بنیاد پہ گورنمنٹ جو ہے ان کو اپنا بہت بڑا مخالف بھی سمجھتی تھی سابقہ گورنمنٹ، اور انہیں بھی گورنمنٹ سے پوری طرح اختلاف تھا۔ تو جس بیس پہ یہ دیکھا گیا کہ ان کے ناموں کو بگاڑا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی اور بہت بری طرح مذہب کارڈ اور نہ جانے کیا کیا نہ کہا گیا، تو لگ یہ رہا تھا کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جو پارلیمانی لیڈر ہیں متحدہ اپوزیشن میں مفتی اسد محمود، اب یہ خیال آیا کہ یہ تو بالکل نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو، یہ تو ضرور بدلہ لیں گے، چونکہ ان دونوں کی باقی جماعتوں کی نسبت زیادہ مخالفت دیکھنے میں آتی تھی عوام میں بھی، تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، آج عمران خان کو کھری کھری سنائیں گے، آج جو ہے سابقہ گورنمنٹ کو جو ہے بتائیں گے کہ ہم آپ سے کیسے بدلہ لیں گے۔ لیکن انہوں نے سب سے زیادہ حیران کیا، وہ اس طرح انہوں نے کہا کہ میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام جو اپوزیشن لیڈر ہیں، پورے قائدین ہیں پورے ہاؤس کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 4 سال میں محنت کی، یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہم نے جو اتنی جد و جہد کی بالآخر ہم اپنی انجام کو پہنچے، اپنی منزل پہ ہم پہنچے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کردار کشی کی گئی، ہم پہ الزامات لگائے گئے، ہم کو برا بھلا کہا گیا، ہمیں نہ جانے کیا کیا نہ کہا گیا،
اس کے باوجود ہم نے صبر کیا، ہم نے گالی کیا بدلہ گالی سے نہیں دیا، ہم نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ہم نے اس سب کا سامنا کرتے ہوئے اپنی محنت کو جاری رکھا اور آج جو ہے ہم اپنی محنت میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں آج کی جو اپوزیشن قیادت کے جو بیانات تھے بڑے مثبت تھے، میں یہ سمجھتا ہوں ساری جماعتوں کے۔ اسی طرح جو MQM تھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں نہ نیا پاکستان چاہیے نہ پرانا پاکستان، بلکہ بہتر پاکستان چاہیے۔ تو یہ بھی پاکستان کی حق میں، پاکستان کی قوم کی حق میں ایک مثبت بات تھی۔ اور اسی طرح جو باقی دیگر جماعتیں تھیں چھوٹی، انہوں نے بھی اچھے خیالات کا اظہار کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم انتقام لیں گے۔ یہ لگتا یہی تھا کہ تمام جماعتیں اب مل چکی ہیں، کامیابی ہو چکی ہیں، اب یہ انتقامی کارروائیاں کریں گے۔ سب نے کہا نہیں، ہمیں جو ہے اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند اور بڑی مثبت بات تھی تمام اپوزیشن جماعتوں کی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے، وہ ایک اپنی جگہ بحث ہے، لیکن یہ مثبت بات ہے کہ انہوں نے انتقامی کارروائی کا آغاز نہیں کیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ سنا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اپوزیشن قائدین نے وہ ایوان کے اندر جو بیانات کیے، ان بیانات میں تمام قائدین نے اس بات کا بھرپور عزم کیا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہم جو انتقامی سیاست ہے، بدلے کی سیاست ہے، اس کے اوپر بالکل نہیں چلیں گے۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں کہ پیش نظر متحدہ اپوزیشن کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ جی یہ سب سے اہم سوال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس طرح کہ اپوزیشن جہاں پر یہ سمجھ رہی ہے کہ انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو گرا دیا اور تحریک عدم اعتماد میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ ان لوگوں نے ایک اسٹرگل کی ہے، ایک محنت کی ہے، اس بیس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کامیابی اچیو کر چکے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، وہیں پر ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، چونکہ ملک کی صورتحال کی ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی کسی بھی پارٹی سے ہے، لیکن معیشت کی کمزوری سے سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور میں، آپ اور ہمارے ناظرین سب جانتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لیکن جو ہے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور ان کے گھر پہ اتنا انتظام بھی نہیں ہے، اتنی آمدن بھی نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے جس سے وہ سحری افطاری کا اہتمام کر کے رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، چونکہ روزہ ایک اہم فریضہ ہے، اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ تو اب چونکہ انتظام ہی نہیں ہے تو لوگ اس سعادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ملکی بے روزگاری، ملکی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو اپوزیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح وہی سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اصل کامیابی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو بے روزگاری اور مہنگائی سے چھٹکارا دلوایا جائے۔ تو یہ چیلنج ہے ان کے لیے بہت بڑا۔ اللہ کرے جس طرح آج ان کے بیانات تھے کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے کام پہ فوکس کریں گے، اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں گے، اللہ کرے وہ اس پر قائم رہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آخر میں آپ سے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اس موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر آپ ہماری پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بات بڑی اہم ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور جتنی ہماری ناظرین جو ہماری پوری ملک پاکستان کی قوم ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہنے والے ہیں، میرے دوستو، ہم سب کسی بھی پارٹی کے کارکن ہونے سے پہلے پاکستانی ہیں۔ ہم سب ایک قوم ہیں، ہم سب برابر ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب پاکستانی پہلے ہیں۔ ہم نون لیگ کے بعد میں ہیں، ہم PTI کے بعد میں ہیں، ہم پیپل پارٹی کے بعد میں ہیں، XYZ کسی بھی جماعت کا ساتھ تعلق ہمارا بعد میں ہے۔ پہلے ہماری ریاست کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارے وطن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ یہ وطن ہے تو ہماری آزادی ہے، ہماری خود مختاری ہے، ہماری عزتیں ہیں، ہمارا امن ہے۔ یہ ملک، یہ وطن نہ ہوگا، ہمارا امن نہیں، ہمارا روزگار نہیں، ہماری آزادی نہیں، ہماری خود مختاری نہیں۔ تو اس سلسلے میں بحیثیت قوم ہمیں متحد رہنا ہے، اور خاص طور پہ سیاست کو لے کے ہماری عوام کے اندر بہت زیادہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو دو مختلف پارٹیوں کے کارکن ہیں وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی اختلاف ذاتی اختلاف بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ تو میں اپنی پوری قوم سے کہوں گا کہ ہمیں
جو ہے بحیثیت قوم اپنے آپ کو متحد رہنا ہے، بحیثیت پاکستانی ہمیں متحد رہنا ہے، ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان اور جو مسلمان یہ ایک مٹھی کی طرح جمع ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے ہے، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا تمام ناظرین جو ہے اپنا اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف میں جو ہے وہ بدتمیزی نہ ہو، اختلاف میں گالی نہ ہو، کسی کے لیڈر کو گالی نہ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ تم وہ جو کافر ہیں ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، وہ بدلے میں تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، لیکن جب تم انہیں گالی دو گے تو جو تمہارا سچا رب ہے وہ بدلے میں اس کو گالیاں دیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، ہمارے سے جو برا کرے ہم نے اچھا کرنا ہے۔ یہ میں سیاسی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اختلاف برائے اختلاف رکھنا ہے، اختلاف برائے دشمنی نہیں رکھنی۔ تو ایک تو میں یہ کہوں گا۔ دوسرا ناظرین، یہ ہم نے علماء سے کی روایت سنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آ کے تو ہم میں سے کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اے فلاں میں تم سے ناراض ہوں، اے فلاں میں تم سے ناراض ہوں، یا کوئی بندہ تو نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے، اپنا جو ہے وہ قدرت سے ظاہر کریں گے، میں خوش ہوں کہ میں ناراض ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب میں اپنی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو ان کو بدبخت اور نکمے حکمران ان پہ مسلط کر دیتا ہوں، اور جب میں اپنی بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ یعنی سرمایہ دولت یہ بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، جو کسی پہ رحم نہیں کھاتے، جو ترس نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں اپنے بندوں سے تو بارشیں بے وقت برساتا ہوں۔ تو ناظرین دیکھیے کہ آج بارشیں بے وقت نہیں ہوتی، ادھر ہماری کپاس کی فصل تیار ہے، چاول کی فصل تیار ہے، یا گندم کی فصل تیار ہے، ایک دم رات کو کسان سوتا ہے کہ صبح میں کٹائی کروں گا، میری فصل سے مجھے اچھی آمدن حاصل ہوگی، بارش آتی ہے ساری فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر گورنمنٹ کی بات دیکھی جائے تو ہر ایک کی زبان پہ اپنی گورنمنٹ سے شکوے ہوتے ہیں، چاہے موجودہ ہو یا سابقہ ہو، کوئی بھی ہو، گورنمنٹ سے تمام عوام کو شکوہ ہی رہتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جو ہمارے معاشرے کے سرمایہ دار لوگ ہیں، یعنی جو پیسہ ہے وہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے۔ اکثر ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان ذاتی طور پہ تو اپنی ایک ایک کھانوں پہ ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیتا ہے، لیکن کوئی غریب آتا ہے تو اس کو چند روپے دینے کو بھی انسان تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں نشانیاں اس وقت اگر ہم اپنے اندر تلاش کریں تو ہمارے اندر موجود ہیں اللہ کی، کہ بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہر بندے کی زبان پہ شکوہ ہے۔ تو ہمیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پیسہ سخیوں کو دیتا ہے، جن کے دلوں میں پیسے کی محبت نہیں ہوتی، وہ پیسہ امانت سمجھتے ہوئے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے۔ اور حکومت دانشور لوگوں کو ملتی ہے، جو قوم کا سوچتے ہیں، جو ملک کا سوچتے ہیں، جو دین کا سوچتے ہیں، جو اپنی قوم کی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو سچائی پر رہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو حکومت دیتا ہے۔ اور تیسری نشانی بارشیں وقت پہ برساتے ہیں، جب کھیتی کو ضرورت ہے بارش کی تب بارش برستی ہے، کھیتی ہری بھری پھیلنے پھولنے لگتی ہیں، اور کسان کو نفع ہوتا ہے، اس کی تھوڑی محنت پہ اس سے زیادہ جو ہے وہ معاوضہ ملتا ہے، زیادہ اسے ثمرہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین رمضان المبارک کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی کے اندر ملکی صورتحال جو سیاسی ہے بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ تو میں اب تمام ناظرین سے یہ کہوں گا، ہم اپنی حکومتوں پر آسرا لگانا چھوڑیں، ہم اپنی حکومتوں پر جو ہے حکومتوں کی وجہ سے، اپنی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے جو دستوں گریبان ہوتے ہیں، خدا کا واسطہ ہم اس سے باہر آئیں۔ ہمیں ایک بحیثیت مسلمان ہمیں متحد رہنا ہے، بحیثیت پاکستانی ہمیں اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے، ہمیں اجتماعیت اور اتحاد کا جو ہے وہ درس لینا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اپنے اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے۔ اللہ رمضان بہترین موقع ہے اللہ کو خوش کرنے کا، روزوں کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے، ذکر و تلاوت کے ذریعے سے۔ میرے ناظرین جب اللہ خوش ہو جائے گا تو ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا، یعنی اللہ اس کا موقع ہی نہیں دیں گے کہ ہماری زبان پہ کوئی نہ شکریہ آئے۔ تو لہٰذا میں اپنے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ سیاسی اختلاف کو اپنی ذاتی دشمنی تک نہ لے کر جائیں، اور گالی کی جواب گالی سے نہ دیں،
किसी के लीडर को कोई बुरा भला ना कहे, अपने अच्छे पाकिस्तानी होने का, अच्छे मुसलमान होने का सबूत दें और अल्लाह से लो लगाएं कि अब जो मुल्की सूरत हाल सियासी बदल चुकी है, यकीनन ये जो जब सियासतें बदलती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, तो इसका कौम पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों से निजात दिलाए। जितनी अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस हैं अल्लाह ताला उनमें हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे, कामयाब फरमाए। और ये जो अब जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, ठीक है, अब हम बद्दुआ तो नहीं करेंगे, अल्लाह से यही उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला कौम, मुल्क और हमारे दीन इस्लाम के लिए इसको बाइस बरकत बनाए। जो भी आए अल्लाह उनको हिदायत दे। जो इन्होंने बातें की हैं कि हम मुल्क व कौम की तरक्की का सोचेंगे, सब नाज़रीन मिल के हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, एक एक पाकिस्तानी को अल्लाह इज़्ज़त दे और इस्लाम का बोलबाला फरमाए। यही मेरा आज का पैगाम है।